جزا ہو، یعنی روزے دار کو خدا مل جائے گا۔ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ 10 لاکھ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر، جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 10 لاکھ لوگ۔ اور پھر فرمایا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور جب جمعہ کا دن آتا ہے، ہر لمحے میں اللہ تعالی 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے ماہ رمضان شریف کے اندر، تو 24 گھنٹے میں جتنوں کو بخشا گیا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ماہ رمضان شریف کو کرکٹ کا مہینہ نہ بناؤ۔ رات بھر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب تو لوگ جو ہے سیریل دیکھتے ہیں، اب تو لوگ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا عام دنوں کے 1000 روزے اس سے افضل ماہ رمضان کا ایک روزہ ہے۔ اور میرے آقا روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے یا جنت ہے۔ نماز پڑھو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، عبادت کرو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، حج کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی، قربانی دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، صدقہ دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی۔ مگر روزہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزے دار کو خدا مل جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرا لقائے رحمان کے وقت ہوتی ہے۔ یعنی روزے داروں کو اللہ کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا۔ افطار کے وقت تو تم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے ہو، مگر رب رحمان کے دیدار کا جب شربت پلایا جائے گا اس وقت کیسے مزے آئیں گے۔ ارے اندازہ تو کرو، جب اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے تو ایسے محبوب کو بنانے والے خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے اپنے مولا کا دیدار کرو گے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، قربان جائیں، اللہ اکبر، خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، کیا مزے آئیں گے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اپنے خدا کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر، اس لیے روزہ رکھو۔ کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں، مولانا کام پہ جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ بہانہ نہ کرو، روزہ رکھ کر کے دیکھو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اگر علامہ روح الامین صاحب کو اور موقع ملتا تو وہ نماز پہ آئے تھے، روزے پر بھی آتے۔ آج کل لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، آج پوری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر صحت کے لیے فاسٹنگ پر زور دے رہے ہیں۔ فاسٹنگ کرو، فاسٹنگ کرو، وزن کم کرنا ہے تو فاسٹنگ کرو، بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ لوگ آج فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جو ہیں کھا کر مریض ہیں اور ہمارے اسلاف بھوکے رہ کر صحت مند تھے۔ بے شک بے شک۔ آج 60-70 سال کی عمر میں لوگ قبرستان میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں کھا کھا کر، اور ہمارے اسلاف روزے سے رہتے تھے اور 90 سال تک 100 سال تک ان کی عمریں کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی عمر کے بارے میں دیکھیے، سینکڑوں سال کی عمر ہوئی، شاہ منور الہ آبادی کی عمر سینکڑوں سال کی ہوئی۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلاف عمر دراز ہوتے تھے۔ اگر عمر میں درازی چاہتے ہو تو روزوں کو لازم پکڑو۔ اور میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، صحت مند رہنا ہے تو رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ مہینے کے 3 روزے بھی اپنے اوپر لازم کرو۔ ایام 20 کے روزے،
13, 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے روزے اللہ کے رسول اس کو سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے. آپ یہ روزوں کو لازم کر کے دیکھیں, اس کی برکت آپ کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایام 20 کے روزے رکھنے والوں کے چہرے قیامت کے دن ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. میرے بھائیوں رمضان شریف آ رہا ہے, رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ, ابھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا شب برات میں اللہ کہتا ہے مجھ سے روزی مانگو, مجھ سے دعائیں کر لو, مجھ سے مغفرت. یہ شب برات ایک شب برات نہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے رمضان شریف کی ہر رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں پر خاص تجلی کرتا ہے. وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. وہ آنے جانے سے پاک ہے. وہ خاص تجلی فرماتا ہے رمضان شریف کی ہر رات میں, اور وہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مغفرت مانگ لو میں تمہیں مغفرت عطا کروں, مجھ سے روزی مانگ لو میں تمہیں روزی عطا کروں, مجھ سے رزق مانگ لو میں تمہیں رزق عطا کروں, مجھ سے اولاد مانگ لو میں تمہیں اولاد عطا کروں, مجھ سے دعائیں مانگ لو تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں. اور سال بھر پریشان رہنے والوں, کبھی تعویذ کے چکر میں, کبھی وظیفوں کے چکر میں, کبھی اس کا در, کبھی اس کا در, کبھی اس کا در. اے میری قوم کے جوانوں, اگر اپنی پھوٹی تقدیر سنوارنا ہے, اگر اپنی بگڑی تقدیر سنوارنا ہے, اپنا سویا ہوا مقدر سنوارنا ہے, اللہ کے رسول کے ذریعے اعلان کرایا جا رہا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا کر لو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ارے ذرا گڑ گڑا کر کے دیکھ لو, روزی رمضان شریف میں مانگ کر دیکھ لو, سال بھر تک کشادگی نہ ہو تو پھر ہمارا دامن پکڑنا, کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے. اللہ اکبر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے رمضان شریف کی راتوں میں جاگتے تو ہو لیکن عبادت نہیں کرتے, گڑ گڑاتے نہیں. بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا افطار اور سحری کے موقع پر رمضان کے پروگرام کے نام پر پڑوسی ملکوں نے اتنی باتیں پھیلائی ہے کہ جو عین دعا اور عبادت کا وقت ہوتا ہے لوگ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بتائیے, میں مذہبی پروگرام دیکھنے کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جو عبادت کا وقت ہے تم ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو, موبائل کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو. ارے افطار اور سحری کے وقت جب روزے دار دعا کرتے ہیں تو اللہ کے 70,000 فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں. تم کتنے مقدس ہو جاتے ہو جب روزہ رکھتے ہو. آؤ نا اپنے خدا کے قریب ہو جائیں, آؤ مغفرت کا پروانہ حاصل کریں. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی اے اللہ تیرے محبوب کا جب نام لیا جائے کسی محفل میں اور اس وقت جو تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے, وہ بھی تیری رحمت سے محروم ہو جائے. آج محفلوں میں بار بار تقریروں میں نام لیا جاتا ہے. توجہ کرنا, میں تو دیکھتا ہوں کہ بعض دیندار لوگ بھی حضور کا نام لیے جانے پر درود نہیں پڑھتے. جب کہ کوئی حضور کہے تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے. بار بار کہو, ہر بار کہو حضور علیہ السلام. کوئی سرکار حضور کی طرف نسبت کر کے کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرماؤ مت, اس لیے کہ درود وہ عمل ہے, ہر عمل کے مردود ہونے کا خطرہ ہے مگر درود کبھی مردود نہیں ہے, درود ہمیشہ مقبول ہے. بزرگوں نے فرمایا جس عبادت کے راستے جاؤ گے خطرہ ہے کہ رد کر دیا جائے مگر درود کے دروازوں سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبولیت کا شرف عطا کر دے گا. اس لیے درود کو لازم پکڑو. اور محفلوں میں تو نعرہ لگانے میں سب کی آواز نکلتی ہے لیکن درود پڑھنے میں آواز نہیں نکلتی. درود کو کیا سمجھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور کے دیدار کا کوئی وظیفہ ہے, میں نے کہا درود سے بڑا کوئی وظیفہ دیدار رسول کا نہیں. لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ جانا ہے, دولت نہیں ہے. اے میری قوم کے جوانوں, کوئی دولت سے مدینے نہیں جاتا بلکہ حضور کی عزت سے مدینہ منورہ جاتا ہے, حضور کی عطا سے جاتا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اگر
مدینے منورہ جانا چاہتے ہو کثرت سے درود پڑھا کرو. ایک بات بتاؤں, زبان میں تاثیر ہوگی, درود پڑھو, چہرے چمکیں گے, درود پڑھو, اولاد فرما بردار ہوگی, درود پڑھو, مصیبتیں ٹلے گی, درود پڑھو. یہ کام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سبنا میں محمد, حضور کا نام لیا کرو, حضور پہ درود پڑھا کرو. کم سے کم 500 مرتبہ ہر امتی ضرور درود پڑھا کرے. پتا ہے آپ کو 500 مرتبہ درود پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مختصر سا درود شریف ہے, 10 منٹ میں ہو جاتا ہے. اور اگر 1000 بار درود پڑھو گے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ میرا دیدار نہ کر لے, جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو بتا نہ دیا جائے. میرے بھائیوں, کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو, کیوں کسی کی چگلی کرتے ہو, کیوں کسی کا ذکر کرتے ہو؟ اپنی محفل میں کسی اور کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے محبوب کا ذکر کیا کرو. آپ کو پتا ہے سلطان محمود غزنوی, ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد ان کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. تو لوگوں کو پتا چلا یہ بادشاہ ہو کر اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا. یاد رکھنا, جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا, جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی. درود پر تو بہت سی باتیں ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, مدینہ منورہ جانے کے شائقین اس کو غور سے سنیں, یہ بہت پرانا نہیں, ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے. گجرات کی سرزمین پر, مولانا گجرات سے آئے ہیں اس لیے گجرات کی سرزمین پر ایک عاشق رسول رہتا تھا, بڑا غریب تھا, بڑا مفلس تھا. یاد رکھنا, عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف مالداروں کو نہیں ملتی بلکہ غریبوں کو بھی ملا کرتی ہے. عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف خوبصورتوں کو نہیں ملا کرتی, کم خوبصورت لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے. عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ملتی, ان پڑھ لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے. ایک بات اور عرض کر دوں, عشق رسول صرف متقی لوگوں کو ملا نہیں کرتی بلکہ عشق رسول وہ دولت ہے کبھی کم متقی لوگوں کو بھی مل جاتی ہے. اور یاد رکھنا, جسے عشق مصطفیٰ مل گیا اسے خیر کثیر مل گیا. عشق سے بڑی دنیا کی کوئی دولت ہے ہی نہیں. بلکہ یہ سن لیں, جو عاشق رسول بن جاتا ہے وہ فرشتوں کے آگے نکل جاتا ہے. جہاں فرشتوں کی حد پرواز ختم ہو جاتی ہے کبھی کبھی عاشق اس کے آگے نکل جاتا ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ, یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک, کوئی کشا سے گزر گیا. حضور پہ درود پڑھا کرو. وہ سنگ تراش تھا, سنگ تراش سمجھتے ہو یعنی پتھر تراشنے والا. درود شریف کی کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات ہے, اس کو پوری دلائل الخیرات زبانی یاد تھی. وہ درود پڑھتا تھا اور کیسے, جب بھی کوئی کام شروع کرتا تھا تو پہلے دلائل الخیرات کا ایک چیپٹر, ایک سبق, ایک باب, اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. بعض صوفیہ نے اس کو 8 حصوں میں, بعض نے اس کو 7 حصوں میں. بہت خوبصورت سے گئے اس میں درود شریف کے. اللہ والے اکثر اس کو ورد میں رکھتے ہیں. میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا, حالانکہ میں ان کا چھوٹا بھائی, ان کا نالین بردار ہوں, علماء سے کہتا ہوں بہت مصروف رہتے ہیں, ہو سکے تو دلائل الخیرات شریف کو اپنے اوپر لازم کر لو. صرف 10 منٹ لگتے ہیں ایک چیپٹر پڑھنے میں, اور جب آپ پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو کبھی 6 اور 7 منٹ میں بھی نپٹ جاتا ہے. درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات کو اپنے وظیفے, اس کتاب کو پڑھنے والے ولی بنے. بہت بڑی چیز ہے یہ, بہت بڑی چیز. میرے بھائی, جس درود کو پڑھنے سے شہد کی مکھیاں کڑوے کسیلے پھولوں کو شہد میں تبدیل کر دیتی ہے, اس درود کی برکت سے ہمارا کون سا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو درود پڑھو, درود درود درود. بلکہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں درود کے رنگ میں اتنا رنگ جاؤ کہ سوتے رہو تو بھی تمہارا دل درود پڑھتا رہے. درود کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے. درود پھر درود ہے, درود صرف درود ہے. ایک بار درود کی طرف آ کر کے دیکھو, درود شریف پڑھ کر دیکھو. تو وہ سنگ تراش تھا, پتھر تراشنے سے پہلے روزانہ ہر ایک چیپٹر, دوسرا پتھر تراشنا, دوسرا چیپٹر پڑھا, دوسرا باب پڑھا. یہ قوت مردانگی کے لیے A to Z سمسیا کا حل ہے. 18 سال کی عمر سے لے کے 80 سال کی عمر تک کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر اشگندھا,
सफेद मूसली, बहमन सफेद शतावरी, और ये कौच, टाइगर, बाला, गोखरू है ना, और ये साला पंजा, साला मिस्री, काली मूसली, केसर, जाफरान, इन चीजों का भी इसमें इस्तेमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा इसके साथ में जो कैप्सूल है, ये इसके अंदर ऐसी भस्मों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे सौरन भस्म जिसको गोल्ड भस्म कहते हैं, और हीरा भस्म है ना, और ये भंग भस्म, और ये अदरक भस्म, इसके अलावा अन्य, अगर मैं सब भस्मों का बुटियों का नाम गिनाऊं वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो इतना जबरदस्त रिजल्ट है कि बंदा बिल्कुल भी अगर जीरो हो और अगर इसका इस्तेमाल कर ले तो इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है कि वो खुशहाली की जिंदगी गुजारेगा। तो थकावट, सुस्ती है ना, जो कभी बैठ के उठता है तो आंखों के नीचे अंधेरा आता है, उसको भी दफा कर देगा। शरीर में एक ऑटोमेटिक एनर्जी पैदा हो जाएगी। जो बीमार है सिर्फ वो ही नहीं, अच्छे खासे बंदे भी इसको ले सकते हैं, जो अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी सेहत की हिफाजत करना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं ये कोर्स आपको 1 महीने से 3 महीने इस्तेमाल करना है। 3 महीने अगर आपने ये इस्तेमाल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला फकीर को दुआएं देंगे और आपकी खुद की टाइमिंग 10 से 20 मिनट हो जाएगी। तो तीसरा पत्थर वो पढ़ता रहता था, पत्थर तराशता है, और उसको जब दुरूद पढ़ता है ना तो आदमी हुजूर याद आते हैं, और जब हुजूर याद आते हैं, हुजूर कब याद आते हैं, मैं अक्सर कहता हूं पहले वो हमें याद करते हैं फिर वो हमें याद आते हैं। सिल्लीगुड़ी वालों, वो तो हमें हमेशा याद ही करते हैं। ये तो और बात है कि हम उन्हें भूल गए। जो न भूला हम फकीरों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर को याद करते रहो, फिर देखो नसीबा कैसे चमकता है। क्या हुआ? रो रहा है, हुजूर की याद में रो रहा है। और हुजूर के इश्क में रोने से बड़ी भी कोई इबादत नहीं है। बहरहाल रोते रोते आंख लगी तो क्या देखा, एक तख्त बिछा है। अल्लाह के रसूल उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और उससे कहते हैं, ए नौजवान, मेरे गुंबद का किंगरा टूट गया है, तुम आओ और आकर उसको तामीर करो। ये दीवाना जैसे ही हुजूर की तरफ से दावत सुनता है ख्वाब में, आंख खुल जाती है और पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। दीवाने ने आओ देखा ना ताओ देखा, झोला उठाया, उठाकर कंधे पे डाला और बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। न टिकट है न पैसे है, उस जमाने में वीजा और पासपोर्ट का सिस्टम नहीं था। अल्लाह अकबर। वो निकला तो क्या देखा, एक जहाज है जो जिद्दा की तरफ जा रहा है, मगर मल्लाह के लाख कोशिश करने पर वो जहाज आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा तो फरमाए, मेरे नबी के इख्तियार फिर इख्तियार है। अरे जो हवाओं को रोक दे, जो चांद के टुकड़े कर दे, जो सूरज को पलटा दे, उसके लिए जहाज को रोकना कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के इख्तियार का आलम तो ये है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह अल्लाह, जहाज रुका है, कोशिशें हो रही है, जहाज आगे बढ़ने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। इस दीवाने को बोझल कदमों से लोगों ने जहाज की तरफ आता देखा। अल्लाह ने कहा कि कोई नूरानी सूरत वाला एक अल्लाह का फकीर मालूम होता है, इसीलिए शायद जहाज नहीं चल रहा है। उससे पूछा किधर का इरादा है, उसने कहा मदीने जाना है। जहाज जिद्दा जा रहा था, उसने कहा मदीने जाना है। आशिकों की तबीयत यही है, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। जिसने कहा था मुझसे कि नुज़त किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़री उस बात दर की है, मदीने जाना है, मदीने जाना है। आओ बैठो। जैसे ही जहाज के अंदर उस आशिक को बिठाया, थोड़ी सी हरकत पर जहाज चलने लगा। अब जरा तवज्जो करना, आशिक सर झुकाकर बैठा है। दिन तेजी के साथ गुजरते नहीं है, इसलिए कि हिज्र के लम्हात बहुत जल्दी नहीं गुजरा करते, वस्ल के लम्हात बहुत तेजी से गुजरते हैं। आप जानते हैं, हम जैसे गिरे पड़े लोग मदीने मुनव्वरा जाते हैं तो दिल चाहता है कि उड़ करके चले जाएं। वो तो बहुत बड़ा आशिक था, वो तो सच्चा आशिक रसूल था, उसके लिए बहुत बार हो रहा था। बहरहाल जिद्दा के करीब जब जहाज पहुंचा, इसको ख्याल आया सब तो उसके
معلم لینے آئیں گے. میرا تو کوئی معلم ہی نہیں ہے, مجھے کون لینے آئے گا. لیکن جیسے ہی جہاز سے اتر رہے تھے حیرت ہوئی کہ مدینہ منورہ کے گورنر, مدینہ منورہ کے خلیفہ وہاں پر موجود ہیں, اور ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں گجرات سے سنگ تراش تم ہو, گجرات کے سنگ تراش تم ہو, گجرات کے سب لوگ بڑھتے جاتے ہیں. آخر یہ جھولا لے کر پھٹے پرانے کپڑے پر اللہ اکبر, اللہ کا فقیر عاشق رسول درود پڑھتے نکلا. تو کہا تم سنگ تراش ہو, گجرات سے آنے والے ہو. ہاں میں ہی ہوں, لیکن تمہیں کیسے پتا کہ میں سنگ تراش گجرات سے آنے والا ہوں. اللہ اکبر. اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شریف مدینہ ہوں, مدینہ منورہ کا گورنر ہوں. مدینے کا گورنر میرے لیے پوچھ رہا ہے, آخر مجھے تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں گجرات کا سنگ تراش ہوں؟ کہا سنو, خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور میرے آقا نے فرمایا شریف مدینہ اگر مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو تو میرا ایک عاشق سنگ تراش گجرات سے آ رہا ہے, اس کی خدمت کرنا گویا تم نے میری مہمان بنانا, گویا کہ تم نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا. اللہ اکبر. عاشق سوچ رو پڑا, میں تو سوچ رہا تھا مجھے جدہ سے کون لے جائے گا, مگر وارے مصطفیٰ جان رحمت تمہاری مہمانی پر قربان, تمہاری شان میزبانی پر قربان. وقت کے تاجدار کو ایک فقیر کے لیے ساحل سمندر پہ کھڑا کر دیا, اور اس کے بعد شریف مدینہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس عاشق رسول کو مدینہ منورہ لے جاتا ہے. یہ کھا لے, یہ کر لے, وہ کر لے, کچھ نہیں, میں جس کام کے لیے آیا ہوں اسی کام سے مجھے جانا ہے. کیا کام سے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا میرا کنگرا ٹوٹ گیا ہے گنبد کا, تمہیں تعمیر کرنا ہے. ارے کروڑوں امتیوں میں کنگرے کی تعمیر کے لیے نگاہ کس پہ پڑ رہی ہے؟ درود پڑھنے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے, حضور کے ڈنکے بجانے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے. اللہ اکبر. وہ پھر عاشق رسول غسل کرتا ہے, اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور ساز و سامان لے کر گنبد کی طرف چڑھتا ہے. ہائے ہائے, ہزاروں اقطاب و ابدال نگاہوں سے جس گنبد کو بوسہ دیتے ہیں, اس گنبد پہ چڑھنے کا شرف جسے نصیب ہو رہا ہے وہ گجرات کا ایک معمولی سا سنگ تراش ہے. اندازہ تو فرمائے, کمر میں رسی باندھ کر وہ چڑھا, اس کے بعد اس نے گنبد کا کنگرا تعمیر کیا. سب انتظار میں کھڑے تھے, چلو آئیں گے تو خدمت کریں گے, آئیں گے تو میزبانی کریں گے, آئیں گے تو مہمان نوازی کریں گے. لیکن جب کنگرا تعمیر ہوا وہ گنبد پہ لپٹ گیا, اس کی گردن ڈھلک گئی. لوگ انتظار کر رہے تھے, آؤ تو خدمت کریں, آؤ تو خدمت کریں. جب دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو خادموں کو اوپر چڑھایا گیا, تو لوگوں نے بتایا اس کی تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے. اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت, خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. دیکھو درود نے اس کو کہاں پہنچا دیا. اس لیے جب بھی حضور کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو, حضور پہ درود پڑھا کرو. واجب کتنی مرتبہ ہے, فرض کتنی مرتبہ ہے, میں اس میں نہیں الجھانا چاہتا. میں تو کہتا ہوں ہم عشق کے بندے ہیں, جب جب یار کا نام لیا جائے تب تب حضور پہ درود پڑھا جائے, جب جب یار کا نام لیا جائے حضور پہ درود پڑھا جائے.